یسوع نے اسے کہا خبردار کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا، ارے اس کے پاس جا جسے سمجھ ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہوا۔ عام انسان کو کیا پتا کہ کوڑ کیا ہے، عام انسان کو پتا کیا کہ کیا ہو گیا تجھے، عام انسان کو تیری تکلیف کا پتہ ہی نہیں۔ تو ان کے پاس جا جو کوڑ کے اسپیشلسٹ ہیں، جن کو سکھایا جاتا ہے۔ آپ احبار کی کتاب پڑھیں گے اس میں پوری تفصیل ملے گی کہ اگر پھوڑے ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے، اگر جلد سفید ہوگی اس کا یہ مطلب ہے، اگر جلد سرخ ہوگی اس کا یہ مطلب ہے۔ کاہن کو پوری تعلیم دی گئی تھی احبار کی کتاب میں۔ تو مسیح خداوند اسے کرے صحیح لوگوں کے پاس جا، کہیں ہماری طرح ایسے ہی عام لوگوں سے باتیں نہ شروع کر دینا جو تیری کامیابی کو، تیرے معجزے کو سمجھنے کی بجائے تجھے ڈپریس اور فرسٹریٹ کرنا شروع کر دیں۔ کتاب مقدس میں خوشخبری سب سے زیادہ اہم موضوع ہے، اور خوشخبری کو پھیلانے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے وہ ہے گواہی کس طرح دی جائے۔ جب ہم کتاب مقدس کو دیکھتے ہیں تو اس کا لب لباب جو ہے وہ صرف ایک آیت میں سمایا ہوا ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر پوری بائبل بھی ہم سے چھین لی جائے اور پوری بائبل بھی کسی وقت میں اظہار ثانی کے درمیان ہم سے لے لی جائے اور صرف ایک آیت ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں، سوچوں میں، ارادوں میں اور ہمارے دلوں میں رہے تو پوری کی پوری انجیل ہمارے پاس ہے۔ اور یہ آیت ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو خدا نے ہزاروں سال تیار کرنے کے بعد مسیح خداوند کے وسیلے سے جب تکمیل تک پہنچی تو پھر 4 گواہ ہیں جنہوں نے اس کو ہم تک پیش کیا، جنہیں ہم انجیل نویس کہتے ہیں، جس میں آپ متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کو جانتے ہیں۔ 3 اناجیل ایسی ہیں جو کہ آپس میں متن اور واقعات کے لحاظ سے بہت ملتی جلتی ہیں، اور ان 3 اناجیل کو ہم اناجیل متوافقہ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے واقعات میں، اپنی باتوں میں اور اپنے موضوعات میں ایسے ہی پتہ چلتا ہے جیسے آپ ایک ہی انجیل کو 3 دفعہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان میں بہت ربط آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اناجیل 4 ہیں جو ہمارے پاس ہے، کیونکہ 4 گواہ ہیں جنہوں نے اسے تحریر کیا۔ چوتھا گواہ یوحنا ہے۔ یوحنا نے جب اپنی انجیل لکھی تو تب مرکس کی انجیل، متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل لکھی جا چکی تھی۔ اس لیے جب اس نے تحریر کرنا شروع کیا تو اس نے ان واقعات کو سامنے رکھا جو واقعات، معجزات مسیح خداوند کی زندگی کے ایسے تھے کہ وہ دیگر مصنفین نے اپنی اناجیل میں نہیں درج کیے تھے۔ تو اس نے بالکل مختلف طریقے سے اور مختلف باتوں کو اناجیل میں شامل کیا، اور اس کی انجیل میں آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جو دیگر اناجیل میں اشارے کے طور پر تو دکھائی دیتے ہیں، لیکن جس طریقے سے اس نے ان کو پیش کیا شاید وہ ان میں نہیں ملتے۔ تو یہاں اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ یہ جو واقعہ ہے جسے آج میں آپ کے سامنے یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ متی کی انجیل میں ہے، اور اس کے 8ویں باب کی پہلی 4 آیات آپ نے پڑھی کہ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ کوڑی جو تھے ان کو علاقوں سے باہر رکھا جاتا تھا۔ احبار کی کتاب جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوڑ کا پراپرلی ٹیسٹ کیا جاتا تھا، سکن کو ایگزامن کیا جاتا تھا، اور سکن کو چیک کرنے کے بعد ان کو عبادت گاہوں سے، اپنے علاقوں سے، اپنی آبادیوں سے دور کر دیا جاتا تھا، اور ان کو دور رہنے کی حکم تھا۔ انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ لوگوں میں آ سکیں، کیونکہ اس وقت یہ اچھوت کی بیماری تھی، موذی مرض تھی، اور لوگ اس سے خوفزدہ تھے کہ یہ مرض انہیں بھی لاحق نہ ہو جائے۔
اس لیے خدا نے ان کو باہر رہنے کا حکم دیا. اور یہاں پر جب میں اس حوالے کو پڑھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ لگتا ہے کہ اس نے مسیح کے بارے میں بہت کچھ پہلے سے سن رکھا تھا، کیونکہ جیسے وہ مسیح کے پاس آ گیا ہے، مسیح تنہا نہیں ہے، مسیح کے ساتھ اس کے شاگرد ہیں جو مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، مسیح کے ساتھ ایک بھیڑ بھی ہے، اور مسیح کے ساتھ اس بھیڑ کو دیکھ کر وہ بندہ خوفزدہ نہیں ہوا. حالانکہ ان کے لیے تو حکم تھا کہ اگر ان کو کوئی شخص دیکھ لے یا یہ کسی شخص کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لے تو یہ ناپاک کی آوازیں لگائیں تاکہ وہ شخص کہیں ان کے پاس آ کے خود ناپاک نہ ہو جائے. تو یہ اس پوری بھیڑ میں سے گزر کر، مسیح یسوع کے شاگردوں میں سے گزر کر مسیح خداوند تک پہنچ گیا. اس سے لگتا ہے کہ اس نے اس حقیقت کو جان لیا تھا، یا اس حقیقت کو نہ صرف جان لیا تھا بلکہ یہ حقیقت جس شخص کے بارے میں تھی، مسیح خداوند، اس کو اس نے پہچان لیا تھا. جب اس نے مسیح خداوند کو پہچان لیا تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ مسیح خداوند کو جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، تو پھر آپ کو اکثر یہ لگے گا کہ دنیا جو ہے وہ آپ کو نظر آنا کم ہو جاتی ہے، پھر آپ کو مسیح زیادہ دکھائی دینا شروع کر دیتا ہے. اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں مسیح کے لیے دے دیں، اپنے خاندان تک تباہ ہو گئے، لیکن انہوں نے مسیح خداوند کی پیروی کو کبھی ترک نہیں کیا، کیونکہ انہیں ایک ہی شخصیت نظر آتی ہے اور وہ مسیح خداوند ہے. میں کئی مرتبہ مثال دیتا ہوں اس عورت کی جس نے آ کے مسیح خداوند کے پاؤں کو اپنے بالوں سے صاف کیا، آنسوؤں سے پہنچا اور اس پہ عطر ڈالا. اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا. ایک عورت ہے جو ایک یہودی مرد کو چھو رہی ہے جس کا کردار درست نہیں، اور اس کے لیے سزا تھی کہ اسے وہ مار بھی سکتے تھے، سنسار بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں، کیونکہ وہ مسیح کے اوپر اپنی نظریں ٹکا کے صرف اسی کی طرف چلی گئی. کل میں یہ اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ مسیح خداوند کے شاگردوں میں سے صرف ایک تھا اور چند عورتیں تھیں جو صلیب پہ اس کے سامنے تھیں، باقی سب بھاگ گئے. 9 ویسے ہی اپنے اپنے علاقوں میں بھاگ گئے. ایک اس کو بیچ چکا ہے اور دوسرا اس کا انکار کر چکا ہے، لیکن ایک ایسا ہے جس نے پہچان لیا کہ میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور وہی یوحنا عارف ہے جس کا مکاشفہ ہم پڑھتے ہیں، جس کی اناجیل پڑھتے ہیں، جس کے خطوط ہم پڑھتے ہیں. وہ وہاں سے نہیں ہلا کیونکہ اس نے پہچان لیا تھا یہ کون ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ کتنی ہمت دکھا رہا ہے، جس کو علاقوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، لوگوں میں جانے کی اجازت نہیں، لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں، سیدھا مسیح کے قدموں میں چلا جاتا ہے. اور وہ نہیں دیکھتا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، لوگ مجھے کیا کریں گے یا لوگ مجھے مار دیں گے. وہ کچھ نہیں سوچتا، وہ صرف ایک چیز دیکھتا ہے کہ اب میری آنکھیں جو ہیں وہ میرے مسیح پہ ٹک گئی ہیں. یہ ہے جو مجھے بچا سکتا ہے، یہ ہے جو مجھے شفا دے سکتا ہے، یہ ہے جو مجھے پاک کر سکتا ہے. اور آپ دیکھیں یہاں زیادہ لمبی چوڑی ڈسکشن ہے نہیں. جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا. ایک دم سے اسے شفا مل گئی، ایک دم سے. مسیح کے 9 شاگرد بھی مسیح کے ساتھ رہے تھے. مسیح کے اس شاگرد نے بھی مسیح خداوند کے ساتھ بڑا گہرا تعلق قائم کیا تھا جس نے اس کو بیچ دیا. کیونکہ آپ روپیہ پیسہ اسی کو پکڑاتے ہیں جس پہ آپ کو بڑا اعتماد ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہودا اسکریوطی نے مسیح خداوند کو بیچ دیا. پطرس جو ہر جگہ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جتنے بھی خوبصورت واقعات ہیں کتاب مقدس میں، وہاں پطرس مسیح خداوند کے ساتھ. جب مسیح خداوند پہاڑ پر جاتے ہیں اور وہاں ان کی چہرے کی تبدیلی کا واقعہ رونما ہوتا ہے، ٹرانسفگریشن جس کو ہم لوگ انگریزی میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تو وہاں وہ کہتا ہے، خداوند یہ جگہ بڑی اچھی ہے، ہمیں یہاں ہی رہنا چاہیے لیکن کھلے میں نہیں رہنا چاہیے. ہمیں یہاں جھونپڑے بنانے چاہیے، ایک تیرے لیے، دوسروں کے لیے، ہمارے لیے، تاکہ ہم یہیں رہیں خدا کی حضوری میں. ہم بھی کبھی کبھی خدا کے گھر میں، خدا کی حضوری میں رہنا بہت پسند کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی خدا کی حضوری سے، چرچ سے، عبادت گاہوں سے باہر نکلتے تو اچانک ہی وہ روحانیت کا سارا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے. اور ہمارے اندر جو خدا کی حضوری کا گہرا احساس یہاں پر موجود ہوتا ہے وہ یہاں سے باہر نہیں ہوتا.
اور کئی مرتبہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ شاید خدا کی حضوری ان عبادت گاہوں کے اندر ہی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں خدا موجود نہ ہو، لیکن ہمارے اندر احساس نہیں پیدا ہوتا اس کی حالت اور ہماری حالت یہ ایک ہی جیسی کہ جب یہاں آتے ہیں، دعائیں سنتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہی ماحول ہمیشہ رہے، لیکن جیسے ہی یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو ہم ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں، نئے انسان بن جاتے ہیں، فرق انسان بن جاتے ہیں، اور پطرس کی طرح ان گہرے روحانی واقعات کو بھول جاتے ہیں۔ پطرس کی ڈیمانڈ بڑی عجیب ہے مسیح خداوند سے، جب بھی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے بڑی دلچسپ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ میں کہ جب بھی اس واقعے کو بیان کرتا ہوں میں بہت فیسنیٹ ہو جاتا ہوں۔ اس نے کہا خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ یہ کوڑی نے کہا تھا۔ پطرس نے اور اس کے ساتھیوں نے جب دیکھا کہ طوفان آ گیا اور وہ ڈوبنے والے تو انہوں نے اپنی ساری کوششیں کر کے دیکھ لی ہوں گی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم تو مچھیرے ہیں، ہم تو مچھلیاں پکڑتے ہیں، پانی میں رہتے ہیں، تیرنا آتا ہے، کشتی چلانی آتی ہے، سب کچھ کرنا آتا ہے، ہم کشتی نکال کے لے جائیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں جس طوفان سے مچھیرے ڈر جائیں وہ طوفان سچ مچ ہی خطرناک ہوگا۔ تو وہ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور خوف زدہ ہو کر وہ مسیح کو اٹھاتے ہیں۔ میں جب بھی اس واقعے کو دیکھتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے اپنے سے کسی اچھے مچھیرے سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ایک طرفان کو اٹھا دیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ طرفان کو نہیں تھے اٹھا رہے، وہ اس کو اٹھا رہے تھے جس نے پطرس کو پانی پر چلایا تھا، جس نے 4000 اور 5000 کو کھانا کھلایا تھا، جس نے مردے لازر کو زندہ کیا تھا، اور یہ سب بڑے بڑے کام کرنے والے اس کو اٹھا رہے تھے جو وہاں ان کے پاس اس وقت سویا ہوا ہے۔ اور جب وہ اٹھتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ منظر ایک لمحے میں بدل جاتا ہے۔ نہ طوفان ایک لمحے میں آتے ہیں اور نہ طوفان ایک لمحے میں تھمتے ہیں، لیکن جہاں بھی خداوند یسوع مسیح طوفان کو حکم دیتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ طوفان چند لمحوں میں تھم جاتا ہے، کیونکہ حکم کسی انسان کا نہیں ہے، حکم کسی نبی کا نہیں ہے، حکم کسی پاک شخصیت کا نہیں، بلکہ حکم ہے خالق کا، اور مخلوق کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق کی بات سے پھر سکے۔ اس نے جیسے ہی کہا تھم جا، تھم گیا۔ اس نے جیسے ہی اس کو چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جا، وہ فوراً طور سے پاک صاف ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنے سالوں کا مریض تھا، پتہ نہیں کتنے سال سے کوڑ کے مرض نے اسے اپنے خاندان سے، گھرانے سے، اپنے لوگوں سے دور نکالا ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ناپاک ناپاک کہتا ہوگا، لمحہ بلمحہ بیماری اسے گلا رہی ہوگی، سڑ رہا ہوگا اس کا جسم اپنی بدبو سے، وہ کتنا تنگ ہو۔ لیکن جس وقت اس نے مسیح کو جان لیا، مسیح کو پہچان لیا، وہ سیدھا اس کے پاس آ گیا۔ جیسے اس کی پہچان حاصل ہوگی اسے پتہ چل گیا یہ مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ جب ہم مسیح خداوند کی زندگی کے معجزات کو دیکھتے ہیں تو یہ بات اکثر بڑی دلچسپ ہے کہ مسیح خداوند جو ہیں ان سے ڈیمانڈز بڑی عجیب کی جاتی ہیں، اور جب مسیح خداوند سے کی جانے والی ڈیمانڈز کو ہم دیکھتے ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھے مسیح خداوند کو انسان ثابت کرنا مشکل لگتا ہے، خدا ثابت کرنا زیادہ آسان لگتا ہے۔ کون ہے جو اپنے بچے کو کہتا ہے کہ تو پانی کو میں تبدیل کر دے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ ہمارا بھائی مر گیا تو اس کو زندہ کر دے یا اس کو دیکھ؟ کون ہے جو کہتا ہے کسی انسان سے کہ میں اس لائق نہیں کہ تو میرے گھر آئے، لیکن اگر تو صرف کہہ ہی دے تو میری بیٹی شفا پائے گی؟ کہاں ہوتا ہے ایسا؟ تو جب ہم مسیح خداوند کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خدا ہے، یہ انسان بھی ہے اور خدا بھی ہے، لیکن اسے میرے نزدیک انسان سے زیادہ خدا ثابت کرنا زیادہ آسان ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا، مسیح نے اسے چھو لیا۔ یہودیوں میں یہ چھوت کا سسٹم بہت تھا جی، کس چیز کو چھونا ہے، کس چیز کو نہیں چھونا، کس چیز کو پکڑنا ہے، کس چیز کو نہیں کرنا، یہ بہت اہم تھا ان کے نزدیک، اور اسی لیے ان کا مذہب اتنا گہرا ہے کہ آپ یقین مانیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنی طالب علمی کے دور میں گجرانوالہ سیمنری میں تالمود پڑھنا شروع کی،
تو اس میں بات شروع ہوئی جلال پہ کہ جلال کیا ہوتا ہے. تو میں نے جب 300-400 صفحہ پڑھ لیا تو ابھی بات شروع ہی نہیں ہوئی. ابھی آپس میں یہی چل رہا تھا کہ جلال ہم کہتے کس کو ہیں. تو میں نے کہا یہ 400 صفحے میں تو یہاں تک پہنچے کہ جلال ہم کہتے کس کو ہیں, تو جلال سمجھائیں گے کب؟ تو بعد میں مجھے پتا چلا یہ تو 700-800 صفحوں کے بعد ڈسکشن شروع کریں گے. تو میں نے اس دن وہ پھر تعلمات نکال کے لائبریری میں رکھ دی. میں نے کہا یہ تو بہت ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر ڈیکورمز بہت تھے. ایسے بیٹھ کے بات کرنی ہے, ایسے کھڑے ہو کے بات کرنی ہے, کسی استاد کے سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کرنی, استاد بیٹھ گیا تب بات کرنی. تو وہ ان کا بہت خیال رکھتے تھے. آج بھی کئی دفعہ جب ہم عبادت گاہوں میں جاتے ہیں تو کلام کی گہرے احساس سے زیادہ ڈیکورمز پہ ہمارا دھیان ہوتا ہے کہ ہماری ترتیب, اصول, قاعدہ یہ نہیں ہلنا چاہیے. تو تھوڑا سا مسیح کو دیکھیں کہ وہ ساری چیزوں سے بڑھ کے آگے چلا جاتا ہے. اور یہاں کیا لکھا ہے, اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا. کیوں؟ کیونکہ وہ انہیں فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا. اسے پتا تھا کہ میرے پاس اختیار ہے, میں اسے چھوؤں گا یہ ٹھیک ہو جائے. جو یہودی تھے انہیں اس چیز کا بالکل احساس نہیں تھا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر یہ چیز بڑی اہم ہے کہ اس نے نہ کسی سے اجازت لی, نہ کسی سے پوچھا ہے. اور مزے کی بات ہے مسیح خداوند نے یہاں دعا بھی نہیں کی. کئی دفعہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ مسیح بھی دوسرے نبیوں کی طرح دعائیں کرتا تھا اور لوگوں کو شفائیں دیتا تھا, لیکن مسیح کی زندگی میں کئی واقعات آپ کو ایسے ملیں گے جہاں مسیح نے دعا بھی نہیں کی, اس نے صرف کام کیا اور کام ہو گیا. اور بہت سارے جو معجزات مسیح کے جب آپ اسے گہرے طور پر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسیح خداوند جو تھا وہ تو چیزوں کو اپنے مطابق جب چاہتا تھا بدل دیتا تھا, جب چاہتا تھا روک دیتا تھا, جب چاہتا تھا ان کی فطرت کو بدل دیتا تھا. ہم اکثر پانی کو میں تبدیل کرنے والے واقعے کو دیکھتے ہیں. آپ نے کبھی پترس کے پانی میں چلنے والے واقعے کو دیکھا؟ وہاں اگر پانی کی فطرت بدل گئی اور وہ میں بن گیا, تو یہاں پانی کو کیا ہوا تھا کہ پترس اس پہ چلنا شروع ہو گیا. یہاں بھی پانی کی فطرت کو مسیح خداوند نے بدل کے رکھ دیا اور وہ اس پہ چل رہا ہے. مسیح نے کہا میں چاہتا ہوں, اور وہاں لکھا ہے وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا. مجھے یہ بات آج 2022 میں آپ کو بتاتے ہوئے بڑی عجیب لگ رہی, کیونکہ یہ 2022 سال پرانی بات لگتی. لیکن میں نے کچھ دن پہلے ایک واقعہ سنا کہ ایک بندے کے جسم میں شاید کینسر تھا, تو اس کی ساری رپورٹس تھیں اور سارا کچھ تھا اور اس کا فائنل آپریٹ ہونا تھا. تو ڈاکٹرز نے لکھ دیا کہ جی اگر اسے کچھ ہو جائے تو آپ ذمہ دار ہوں گے. خاندان والوں نے سائن کر دیا, سب کچھ ہو گیا, سارا کچھ. اچھا وہ جب اندر لے کے گئے نا تو جس پارٹ میں کینسر تھا انہوں نے اسے کھولا, اور جب کھولا نا تو اس میں کچھ تھا نہیں. مطلب رپورٹس میں تھا, ان کے پاس جتنی بھی اس کی رپورٹس تھیں سب میں تھا. وہ ڈھونڈتے رہے کہ اندر ہے کدھر کینسر. انہوں نے دوبارہ رپورٹس کو چیک کیا, سارا کچھ کیا. بعد میں انہوں نے خاندان کو بلایا, کیونکہ امریکہ تھا, وہاں خاندان کو مریض کے پاس ویسے ہونے کی اجازت نہیں ہوتی جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتی. تو انہوں نے خاندان کو بلایا کہ رپورٹیں کس کی ہیں. انہوں نے کہا جی اس کی. کہتے رپورٹیں تو ٹھیک ہیں بھی ہمارے لوگوں نے کی ہیں, لیکن کینسر اندر ہے نہیں. کہتے اچھا, تو وہ کدھر گئے؟ تو یاد آیا انہیں کہ آپریشن سے پہلے نا انہوں نے کسی سے دعا کروائی, کسی خدا کے خادم سے, کہ جی آپ دعا کریں کہ خدا اسے شفا دے دے. تو اس نے کی دعا میں کہہ دیا خداوند تو کینسر ہی غائب کر دے. اور آپ یقین مانیں میں سن کے حیران رہ گیا جب اتنا پڑھا لکھا ایک امریکن بندہ. میں امریکن پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کیونکہ ہم اپنے لوگوں کو ذرا بیوقوف اور ان پڑھ سمجھتے ہیں تو وہ ذرا پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کے پاس ریسرچ زیادہ ہوتی ہے, ان کے پاس ٹیکنیک زیادہ ہوتی ہیں, تو وہ ساری چیزوں کو اینالائز کر کے ڈاکٹر کہہ رہا ہے اندر کینسر ہی نہیں. ہے کہ نہیں؟ کینسر نہیں ہے, یہاں کوڑ نہیں ہے جس کا علاج نہیں تھا. اگر خود ہی ٹھیک ہو جائے تو ہو جائے, علاج نہیں ہے ان کے پاس اس کا اس وقت تک. اور کینسر آپ جانتے ہیں جب ہو جاتا ہے تو بندہ آدھا تو کینسر کی بات ہی سن کے مر جاتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ خدا نے اس کو بالکل ٹھیک کرتی ہے. عقل عاجز ہو جاتی ہے, سمجھ نہیں آتی. جب عقل عاجز ہو جاتی ہے نا کسی واقعے کو دیکھ کر
کہ یار سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسے ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہا یہ کیوں کرو گے. تو جب عقل عاجز ہو جائے تو جس واقعے کو دیکھ کر عقل عاجز ہو جاتی ہے اسی کو ہم معجزہ کہتے ہیں. تو معجزہ اس واقعے کو کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، سمجھ نہ آئے کہ کیسے ہو گیا. میں سندھ سے آ رہا تھا تو ہمارا ایک بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا. ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن دوسرے دن جب میرے ساتھی جو میرے ساتھ کار میں تھے انہوں نے اس سارے واقعے کو فزیکلی دیکھا کہ ہم یہاں سے جا رہے تھے، یہاں گاڑی تھی، یہاں گاڑی تھی، یہاں موٹر سائیکل والا تھا. تو مجھے میرے بیٹے نے کہا پاپا رات کو بہت بڑا معجزہ ہوا. ہم نے کہا وہ کیسے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری گاڑی جب سلپ ہوئی تھی تو ہماری گاڑی نے چلے جانا تھا سیدھا نہر میں، اور اگر نہر میں چلی جاتی تو شاید ہم میں سے کچھ بھی نہ کوئی بھی نہ بچتا. ہم 5 لوگ کار میں تھے. تو میرے بیٹے نے بتایا کہ جو گاڑی تھی وہ ہماری ایک گاڑی کو ہٹ ہو کے سیدھی ہوئی ہے اور پل سے نیچے اتر گئی. میں نے پھر اپنے ذہن میں سارے واقعے کو یاد کیا کیونکہ ڈرائیو میں کر رہا تھا. میں کہ یار یہ گاڑی ہمارے نہیں کھڑی ہوئی تھی. اس وقت تو ہمیں غصہ آ رہا تھا یہ گاڑی یہاں کر کے آ رہی، کیونکہ ہماری گاڑی کا رخ یوں تھا، اس سے ہٹ ہو کے گاڑی یوں سیدھی ہوئی اور یوں نیچے چلی. تو مطلب سچ مچ عقل عاجز ہو گئی کہ ہم جسے اپنے لیے ٹیربل ایکسیڈنٹ کہہ رہے تھے، فیس بک پہ ادھر ادھر لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جی ہمیں اتنے بڑے حادثے سے خدا نے بچا لیا. ارے وہ حادثہ نہ ہوتا اگر ہم اس گاڑی کو ہٹ نہ کرتے تو شاید ہماری گاڑی جو تھی وہ پل کے ساتھ ہٹ کرتی اور دائر میں چلی جاتی اور شاید ایک بندہ بھی آنا بچتا. عقل آج بھی عاجز کر دیتا ہے. وہ آج بھی عقل جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے یہ ہو کیا گیا. یہاں بھی ایسے ہی ہوا، معجزہ ہوا جس نے عقل کو سوچنے پہ سے عاجز کر دیا. آگے چلتے ہیں جی. چوتھی آیت، یسوع نے اس سے کہا خبردار کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران تاکہ ان کے لیے گواہی ہو. ہم کئی دفعہ غلط لوگوں سے بات کرتے ہیں اور غلط لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں غلط مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں. غلط لوگ ہمیں غلط طریقے سے انسپائر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنی طرف سے ایکسٹرا میوزک ڈال کے ہمارے ساتھ محبت دکھانے کے چکر میں آپ کے ساتھ بہت برا ہو گیا، ارے بہت اچھا ہو گیا، سب زندہ بچ گئے، گاڑی تو دوبارہ آ جائے گی. اگر ان 5 لوگوں میں سے ایک بھی چلا جاتا تو کہاں سے واپس لاتے اسے. تو ہم کئی دفعہ غلط لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع کر دیتے ہیں اور وہ غلط لوگ اچھی خاصی ہماری کامیابی کو، کسی مقام کو، کسی عظمت کو ڈھیر کر دیتے ہیں. کئی دفعہ بہت اچیو کرتے ہیں لیکن آپ کو کوئی کہتا ہے تو سیکنڈ آیا، فرسٹ والے سے کم آیا. ارے 5-7 لاکھ میں سے اگر کوئی سیکنڈ آ گیا تو بہت بڑی بات ہے. لیکن ہم ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو ہمیں ڈپریس کر دیتے ہیں، فرسٹریٹ کر دیتے ہیں. یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ کیسے ہو گیا آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ ایسے نہیں تھا ہونا چاہیے. تو مسیح خداوند اسے غلط لوگوں سے بات کرنے سے روکتا ہے. مسیح خداوند اسے جو کہہ رہے ہیں، یسوع نے اسے کہا خبردار کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا. ارے اس کے پاس جا جسے سمجھ ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہوا. عام انسان کو کیا پتا کہ کوڑ کیا ہے، عام انسان کو پتا کیا کہ کیا ہو گیا تجھے، عام انسان کو تیری تخلیق کا پتہ ہی نہیں. تو ان کے پاس جا جو کوڑ کے اسپیشلسٹ ہیں، جن کو سکھایا جاتا ہے. آپ احبار کی کتاب پڑھیں گے اس میں پوری تفصیل ملے گی کہ اگر پھوڑے ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے، اگر جلد سفید ہوگی اس کا یہ مطلب ہے، اگر جلد سرخ ہوگی اس کا یہ مطلب ہے. کاہن کو پوری تعلیم دی گئی تھی احبار کی کتاب میں. تو مسیح خداوند اسے کہہ رہے صحیح لوگوں کے پاس جا، کہیں ہماری طرح ایسے ہی عام لوگوں سے باتیں نہ شروع کر دینا جو تیری کامیابی کو، تیرے معجزے کو سمجھنے کی بجائے تجھے ڈپریس اور فرسٹریٹ کرنا شروع کر دیں. اور ہماری زندگی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ خدا نے ہماری زندگی کے لیے کتنی سرفرازی ہمیں دی ہے، بلکہ ہم ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو ہماری خوشی کو بھی غم میں بدل دیتے ہیں، خوشی کو بھی دکھ میں بدل دیتے ہیں. تو مسیح خداوند نے اس سے کہا خبردار کسی سے نہ کہنا بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی اسے گزران تاکہ ان کے لیے گواہی ہو. اس گواہی کی عام لوگوں کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ عام لوگوں کو اس گواہی کی سمجھ نہیں تھی.
اس لیے مسیح خداوند نے اسے روکا، کاہنوں کے پاس جا۔ درست بات غلط جگہ پہ کرنا حماقت کہلاتی ہے، لیکن درست بات درست جگہ پہ کرنا حکمت کہلاتی ہے۔ اسی لیے جو امثال کا مصنف ہے، دنیا کا سب سے امیر ترین اور سب سے زیادہ حکیم بادشاہ سلیمان، وہ کہتا ہے با موقع روپہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب کی مانند ہے۔ روپہلی ٹوکریاں، چاندی کی ٹوکری میں سونے کے سیب کی مانند ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ درست بات درست جگہ پہ کرنی چاہیے۔ کئی دفعہ ہم عام لوگوں کے سامنے درست بات کرتے ہیں، وہ سمجھ کر سکتے نہیں، وہ الٹا ہمارا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مسیح خداوند نے اسے کہا ان کے پاس جا جن کو تیری یہ بات سمجھ آئے گی۔ ان کے پاس نہ چلا جانا جن کو تیری بات سمجھ نہیں آنی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس چلا جاتا، وہ اسے ڈپریس کر دیتے، فرسٹریٹ کر دیتے، ابھی تو ٹھیک نہیں ہوا، ابھی تجھ میں بیماری ہے، تجھے لگ رہا ہے کہ تو ٹھیک ہوگی۔ اور کئی مرتبہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ آپ بڑے ایمان کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو لوگ ہمیں ڈپریس کر دیتے، فرسٹریٹ کر دیتے، کیونکہ ہم غلط لوگوں کے سامنے غلط بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن خداوند یہاں انہیں کہتے ہیں ان کے لیے گواہی ہو، کاہنوں کے لیے، فقیہوں کے لیے، شریعت کے علم کو جاننے والوں کے لیے، ان کے پاس جا، ان کو بتا تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ اور مسیح خداوند اسے منع کرتے ہیں کہ عام لوگوں کو نہ بتاؤ۔ آپ اناجیل میں پڑھیں گے کہ کئی مرتبہ مسیح خداوند کے شاگردوں نے اور اس کے ساتھیوں نے جا کے جب لوگوں کو بتایا کہ مسیح خداوند یہاں پر ہے، تو مسیح خداوند پھر وہاں پر خدمت نہیں کر سکے، کیونکہ مخالفت شروع ہو گئی۔ لوگوں نے اسے کام کرنے سے روک دیا، اور آپ کو بہت دفعہ پتہ چلے گا کہ وہاں مسیح زیادہ معجزات نہیں کر سکے۔ کیوں؟ مسیح خداوند کو نکال دیا انہوں نے۔ اس لیے مسیح خداوند اسے کہتے ہیں کہ یہاں عام لوگوں سے بات نہ کر، کاہنوں کے پاس جا اور ان کو دکھا۔ گواہی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ کام جو خدا نے تاریخ میں ہمارے لیے کیا، تاریخ میں، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ تاریخ میں اس نے کام کیا، اور اس کی گواہی ہم سب دیتے ہیں۔ جتنے بھی مسیحی ہیں، جو بھی کہیں بھی انہیں موقع ملتا ہے، وہ یہ ضرور بتاتے ہیں۔ لیکن دوسری گواہی یہ ہے کہ مسیح نے میرے ساتھ ذاتی اور شخصی طور پہ کیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو بہت دفعہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے مسیح نے میرے ساتھ یہ کیا، مسیح نے میرے ساتھ یہ کیا، مسیح نے میرے ساتھ یہ کیا، اور لوگ لگاتار گواہی دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہی ایسے بنتی ہے۔ ہم پہلی چیز دیکھتے ہیں کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں اس نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کیا کیا، اس نے مسیحی قوم کے ساتھ کیا کیا، اس نے تاریخ میں ایک ایک بندے کی دعا کے ساتھ کیا کیا۔ جب یشوع کہتا ہے کہ خداوند یہ سورج اپنی جگہ پر تھم جائے، چاند اپنی جگہ پر تھم جائے، تو آج کے سائنسدان کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، لیکن بائبل میں اگر لکھا ہے تو وہ ممکن ہے، کیونکہ حکم کسی انسان کا نہیں، کسی نبی کا نہیں، کسی بڑی شخصیت کا نہیں، بلکہ خالق کا تھا، اور خالق کے سامنے مخلوق ہل نہیں سکتی۔ پھر مسیح نے میرے ماں باپ کے ساتھ، میرے جیسے انسانوں کے ساتھ کیسے کیا اور کیا کچھ کیا۔ جب آپ یہ یاد رکھتے ہیں اس نے ہماری تاریخ میں قوم بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا، لوگوں کی ایک ایک دعا کے ساتھ کیا کیا، ہمارے معاشرے میں خداوند نے کتنے بڑے بڑے کام کیے، اور آخر میں اس نے میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ تو کتنی بھی بری حالت میں ہوں آپ، کتنی بھی بری حالت میں، اگر آپ ان چار چیزوں کو یاد کریں گے نا، تو اچانک ہی آپ کو لگے گا کہ میرا خدا وہی ہے، اور وہ مجھے تمام چیزوں سے نکال کر لے جائے گا۔ پھر آپ کے اندر گواہی ہوگی، آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، خدا نے میرے ساتھ ایسے کیا، خدا نے مجھے ایسے بچایا، خدا نے مجھے ایسے نجات دی، خدا نے مجھے ایسی زندگی دی۔ اور یہ بات میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے، آج سے 30-35 سال پہلے جو منادی بہت زیادہ افیکٹو تھی، اس میں بڑی بڑی باتیں کم ہوتی تھیں، زیادہ یہی ہوتی تھی کہ میں نے توبہ کی، خدا نے مجھے شفا دی، خدا نے مجھے نجات دی، خدا نے میری زندگی بدل دی۔
لیکن آج اس طرح کی گواہیاں کم سننے کو ملتی ہیں، کیونکہ شاید ہم بتانا نہیں چاہتے، ہم ہچکچاتے ہیں، بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ لیکن مسیح خداوند نے اسے کہا تھا، خبردار کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تئی کاہن کو دکھا، اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ آپ کہاں ہیں؟ شاید وہاں کوئی اور شخص پہنچ نہیں سکتا۔ آپ جہاں خدمت کر رہے ہیں شاید وہاں کسی خادم یا پاسبان کا آنا ممکن نہیں، لیکن وہاں میری گواہی کیا کہتی ہے؟ مسیح خداوند نے میرے لیے کیا کیا؟ خداوند نے میرے آباء و اجداد کے لیے کیا کیا؟ خداوند نے بائبل میں ایمانداروں کی، ایک ایک ایماندار کی دعا کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے، یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ اور خدا نے مسیحی قوم کے لیے کیا کیا اور بنی اسرائیل کے لیے کیا کیا، یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے گواہی دینا بہت ضروری ہے۔ ہم کئی مرتبہ صرف یہی بتاتے رہتے ہیں کہ بائبل میں خدا نے یہ کیا، بائبل نے خدا نے یہ کیا۔ آپ کو بھی اپنی زندگی میں جھانکیے، آپ کے لیے خدا نے کیا کیا کیا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ 2020 جو تھا وہ سچ مچ موت کے سائے کی وادی والا منظر تھا پوری دنیا میں۔ ہم ایک دفعہ یہاں آئے تھے اور میرا خیال ہم لوگ 4 لوگ تھے جنہوں نے عبادت کی تھی، شاید آپ کے ایڈریس صاحبان میں سے کچھ تھے۔ تب میں آیا تھا یہاں کلام سنانے کے لیے، تو میں خود حیران رہ گیا کہ صرف 4 لوگ تھے۔ تو میں سمجھ گیا کہ شاید کرونا کی وجہ سے مشکل اور تھی مشکل، لیکن اگر ہم کرونا میں سے بچ کے نکل آئیں تو شاید یہ ہم سب کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس کی گواہی دینی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے۔ جب آپ لوگوں کو بتائیں گے تو ان کا ایمان بھی بڑھے گا اور آپ کے ایمان میں اور زیادہ مضبوطی آئے گی۔ لیکن جتنا زیادہ آپ چھپائیں گے، ڈھانکیں گے، چیزوں کو نظر انداز کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ تو کبھی بھی اچھی چیز پسند نہیں کرتے، لوگ ہمیشہ بری چیز ہی پسند کرتے ہیں۔ اس لیے آئیں اپنی زندگی میں جھانکیں کہ خدا نے میرے ساتھ کیا کام کیا، خدا نے مجھے کیسے اٹھایا، خدا نے مجھے کیسے سرفرازی دی، خدا نے مجھے کیسے کامیاب کیا، خدا نے مجھے کیسے یہاں تک پہنچایا۔ میں اکثر بتاتا ہوں کہ میں تو بہت شائع بندہ تھا، میں تو اپنے کمرے سے بہت کم نکلا کرتا تھا، میں لوگوں کو فیس نہیں تھا کر سکتا۔ میں یہ سوچتا تھا کیسے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا جائے گا، کیسے بات کی جائے گی، اور اکثر میں بہت زیادہ ڈر جاتا تھا اگر زیادہ لوگ آتے تھے۔ کئی دفعہ مجھے لگتا تھا کہ اگر لوگ میرے گرد جمع ہو گئے ہیں تو کوئی لڑائی ہوگی، لیکن اب خدا ہزاروں لاکھوں کے مجموعوں میں بھی اگر بولنے کا موقع دیتا ہے تو ہم اس کا کلام سناتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے میری زندگی کے لیے۔ ایک بندہ جو اتنا انٹروورٹ ہے، جو لوگوں سے ملتے ہوئے ڈرتا ہے، آج خدا جہاں بھی موقع دیتا ہے وہاں جاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں ذرا سوچیں کہ آخری دفعہ گواہی ہم نے کب دی؟ جو آپ گواہیاں دیں گے وہ بڑھیں گی، اور آپ جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، کلام کو سمجھنے والے لوگ ہیں، تو آپ کی گواہی کبھی بھی ویسی نہیں ہوگی جیسی کئی دفعہ سادہ اور ان پڑھ لوگ گواہی دیتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ گواہی دینی کیسی۔ تو جب بھی دیں سوچ سمجھ کے دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ خدا نے میری زندگی میں کتنے بڑے بڑے کام کیے، اور اس سے رستہ کھلے گا اور خدا اس سے بھی زیادہ سرفرازی ہمیں عطا کرے گا۔